نبی کی سالی بھی ہے، اور ان کی ایک بہن سیدہ رملہ ام حبیبہ نبی کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی گھر والی بھی ہے، مومنوں کی ماں بھی ہے، خدا کا انتخاب بھی ہے، قرآن کی ممدو بھی ہے، اور جنت کی ملکہ بھی ہے، جس کے پورے گھرانے کو اللہ نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کے لیے چن لیا۔ ان کی ایک ماموں ہے سیدنا حذیفہ، کیا نام بھائی؟ سیدنا، وہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، ان کے ماموں ہیں، جنگ بدر میں شامل ہیں، مجاہد صحابی ہیں، یعنی ہیں امیر معاویہ کے ماموں، لیکن غلام نبی کے، غلام نبی کے، غلام کس کے بھائی؟ تو سیدنا امیر معاویہ کی سب سے بڑی شان سردار کے بیٹے ہیں، خود سردار ہیں، حبشی عوامل قریشی ہے نہیں، بھئی خاندان بنو امیہ سے ہے نہیں، بھئی عرب کی دھرتی سے ہے نہیں، مکہ کی سرزمین سے ہے بھئی، تیری سب سے بڑی شان کیا ہے کہ امیر معاویہ پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں مسلک البریلوی، چھولے چاولوں کا کام ہے۔ ایک نوجوان آیا، وہ آتے کا اور دیکھا تمہارے بابا نے کیا کیا، بابا الیاس قادری نے، اس نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے عرس بنانے کا اعلان کر دیا امیر معاویہ۔ اعتراض کون کر رہا ہے کہ جن کے ہاں پیٹو پیشان دو پیشان، زنجیرہ والی سرکار، کراڑی والی سرکار، جن کے سارے عرس ہوں ان پہ اعتراض نہیں، جیسے اعلان کیا کہ امیر معاویہ کا عرس، اعتراض شروع ہو گیا، اعتراض شروع ہو گیا۔ اس چاول بیچنے والے نے کہا کون معاویہ؟ صحابی رسول کا عرس۔ اس نے کہا کہ تو صحابی مانتا ہے تو پھر تیری بکواس کرنا بنتا ہی کوئی، جب کوئی بندہ کوئی سوال کرے تو ان سے اتنا پوچھو بھائی سوال، اعتراض تیرا ہے، سوال تیرا ہے، یہ ہے کون؟ جیسے کہے کہ صحابی، تو کبھی صحابی پہ تیرا اعتراض بنتا ہی کوئی۔ اگر اعتراض ہوتا تو اللہ قرآن کی 1140 آیات میں نبی کے صحابہ کے اعمال نہیں، ان کے دل کی نیتوں کی پاکیزگی کو اللہ بیان ہی نہ کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یبتغون، یہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنگ ہے تب بھی، امن ہے تب بھی، اور یہاں بھی جنگیں ہوئی بھی صحیح، تو تب بھی کیا تھا؟ اللہ کی رضا ان کو مقصود تھی۔ ذاتی فساد، اعتقادی معاملہ، فسادی معاملہ، اناتی معاملہ ان کا نہیں تھا۔ دونوں چونکہ مجتہد تھے، وہ سمجھتے کام یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتے کام یہ ٹھیک ہے۔ مقصود ان کا بھی اللہ کی رضا، مقصود ان کا بھی اللہ کی، ذاتی اختلاف دونوں کا کبھی بھی نہیں تھا۔ دوسرا معاملہ کہ قرآن کے کاتب ہیں، قرآن کے کس کے؟ یعنی کاتب قرآن اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اترتا دیکھا ہو، جس کے سینے پر قرآن اترا ہو، اس آمنہ کے لال کو قرآن پڑھتا بھی دیکھا ہو۔ اور کائنات میں اتنی مقدس ترین جماعت ایک ہی ہے، کون؟ نبی کے صحابہ۔ کون بھائی؟ جنہوں نے قرآن بھی دیکھا، صاحب قرآن بھی دیکھا، پاروں والا قرآن بھی دیکھا، یاروں والا قرآن بھی دیکھا۔ وہ کون کہ جس نے بھائی قرآن نور کی شکل میں بھی دیکھا، قرآن سراج منیرہ پیغمبر کی شکل میں بھی دیکھا۔ تو امیر معاویہ نے قرآن لکھا ہے؟ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی امیر معاویہ نے قرآن لکھا؟ یہ بالکل لکھا۔ یہ حوالہ ہم دیتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا جا معاویہ کو میرے لیے بلا کر لا، میرے لیے بلا کر لا۔ کب کہا؟ مدینہ میں۔ تو مدینہ میں رسول پاک کی حیثیت تھی کیا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ، ریاست مدینہ کے سربراہ، یعنی حکمران جو خدا کے نبی، اور کتنے 9 لاکھ مربعین کے، پاکستان جیسے 3 ملکوں کے حاکم، وہ رسول مدینہ میں فرماتے جا میرے لیے معاویہ کو۔ تو اگر نعوذ باللہ معاویہ مومن نہیں تھے
تو آمنہ کے لال نے بلایا کیوں؟ پر روایت کے الفاظ ہیں کہ میرے لیے بولا کر رہا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان سے کتابت کروایا کرتے تھے. کیا بھائی؟ تو اگلی قوم کیا کہے گی؟ نہیں. مسئلہ یہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن نہیں تھے. امیر معاویہ تو پیغمبر کے منشی تھے. پیغمبر کے منشی. چلیں ایک لمحے کو بات مانی. ایک ماں کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کی تعلیم بھی میٹرک ہو اور تینوں کا کام بھی ایک ہی منشی گیری ہو اور تینوں کے تینوں کی تنخواہ بھی ایک ہو. ایک منشی ہو چیئرمین کا، ایک منشی ہو ایم پی اے کا، ایک منشی ہو ایم ایل اے کا، تو شان زیادہ کس کی ہوگی؟ جی بھائی. اچھا مولانا نے بھی فرما دیا کہ ایم ایل اے کا، جبکہ ہیں تینوں بھائی، ایک ہی ماں کے بیٹے، تعلیم بھی ایک، کام بھی ایک، تنخواہ بھی ایک. تو اب اسے دوسرے انداز میں یوں پوچھ لیتے بھائی کہ 1 من لوہا تو 1 من روئی، تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ یہ دونوں برابر ہے. تو وہ تینوں بھائی، تو ایم ایل اے والا منشی اس کی شان زیادہ کیوں بھائی؟ تو مولا کیا فرمائیں گے؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہے کون، یہ دیکھا جائے گا منشی ہے کس کا. منشی ہے کس کا؟ جو پیغمبر کے صحابی معاویہ کو کاتب قرآن نہ مانے، نبی کا منشی مانے. مجھے اتنی سی بات تو بتا دیجئے کہ یہاں پر 3 بھائی، ایک تعلیم، ایک کام، ایک تنخواہ، دیکھا یہ جائے گا منشی ہے کس کا؟ تو عقل کے اندھوں اتنا تو سوچ لو کہ معاویہ منشی ہے، لیکن منشی ہے کس کا؟ جی بھائی. بھائی جسے آپ اپنے منشی چنے اس کو 1 نمبر سمجھتے ہیں، 2 نمبر؟ مومن سمجھتے ہیں کافر، امین سمجھتے ہیں خائن، بدکار سمجھتے ہیں یا میرے بھائی نیک مال والا، غدار سمجھتے ہیں غدار، اسے میرے بھائی کھانے والا سمجھیں گے یا بچانے والا؟ بھائی جسے آپ منشی بنائیں اس پہ آپ کو اعتبار ہے، جسے مصطفیٰ نے منشی بنایا اس پہ محمد مصطفیٰ کو اعتبار ہے. جسے تو نے منشی چنا یہ تیری نظر میں اچھا ہے، اور جسے مصطفیٰ نے منشی چنا وہ مصطفیٰ کی نظر میں اچھا ہے. اگر یہ بندہ خائن ہوتا تو اللہ فرماتا محبوب نہیں. اچھا بیٹا آپ کا ہو بھی اکلوتا، لاڈلا بھی بڑا ہو، لیکن ناپاکی کی حالت میں ہو، وضو نہ ہو، چلے پاک ہو وضو نہ ہو، جی بھائی، اور وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا چاہے تو لگانے دیں گے؟ جی بھائی. وہ پھر لگانا چاہے، پھر چھیڑ چھاڑ کرے تو کیا ہوگا؟ اکلوتا بیٹا، لخت دیگر، نور سب کچھ قربان، ایک تھپڑ. کیوں؟ تیرا وضو کو نہیں چھوتا کیوں ہے؟ جیسے قرآن اٹھائے تو پہلے ہی جلد پہ ٹائٹل میں لکھا کیا ہے؟ اسے کوئی نہ چھوئے مگر کون؟ جو پاک ہو. اگر پاک نہیں، طہارت حاصل نہیں، تو ہاتھ بھی جس وقت جو تیری نظر میں پاک نہ ہو اسے تو ہاتھ لگانے دیتا کوئی نہیں. اگر معاویہ پاک ہوتے کوئی نہ تو اللہ کے نبی ان سے قرآن لکھواتے کیوں؟ بھائی تو بچے کا چھونے نہیں دیتا اور نبی اسے سے قرآن لکھوائے. جی بھائی. تو نبی کی نظر میں جو پاک ہو، جو اس پاک کو پاک نہ مانے، تو ایسے لانتی کو ہم نہ پاک تو نہ مانے گا. بھائی جس پہ نبی کو اعتبار ہو، اگر وہ اس امیر معاویہ پر اعتبار نہ کرے تو ایسے بدکار پہ ہم پہ اعتباری کیوں نہ کریں؟ رہا یہ معاملہ. لکھا کیسے؟ تفسیر قرطبی میں موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بسم اللہ لکھنی خدا کے نبی نے سکھائی. خدا کے نبی نے. ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، کسی بڑے کا ٹائم لیا، جی بسم اللہ کی رسم کرنی ہے، کیا تشریف لائیے گا، دیگے بگے گی، بکرے چڑھیں گے، پورے قوم کو جب بھی بجا فلاں اللہ والے آئیں گے اور بسم اللہ کی رسم ہوگی. یعنی جو تیرے بچے کو بسم اللہ پڑھنا سکھا دے، بلے بلے ہو گیا بھائی. تو جس کو پڑھنا بھی سکھایا خدا کے نبی نے، لکھنا بھی سکھایا خدا کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تفسیر قرطبی میں کیا بھی آمنہ کے لال نے فرمایا معاویہ قلم دوات لے کر، قلم کو تھوڑا ٹیڑھا رکھنا،
میں تختیں لکھی آپ نے جی بھائی. تو اپنے دور میں قلم بناتے بھی تھے, ٹکا دیتے بھی تھے, سیدھا یا ٹیڑھا جی بھائی. ہاں کس نے کہا؟ استاد جی نے کہا تھا خوش خط لکھنا ہو تو قلم تھوڑا ٹیڑھا لکھنا. تفسیر قرطبی میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ قلم کو تھوڑا ٹیڑھا رکھنا, اس سے خط اچھا بنے گا. پھر کرنا کیا ہے؟ تو میں بسم اللہ کی بات کو اونچا کرنا, سین کے سرے الگ الگ کرنا, میم کو اندھا نہ کرنا, میم کی آنکھ بنانا. اللہ کو لکھنا تو خوبصورت کر کے لکھنا, رحمان کو لکھنا تو مد کے ساتھ لکھنا, میم کو لکھنا تو بڑا کمال لکھنا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے لکھنا سکھایا خدا کے نبی نے, اس کا لکھنا کتنا کمال ہوگا جس کو لکھنا سکھایا آمنہ کے نام. جی معاویہ نے کون سا قرآن لکھا؟ یہ 30 پاروں والا. آپ کے پاس تو خیر سے 2025 والا نا ماڈل ہے. آپ کو کیا پتا کہ قرآن لکھوایا کس نے, لکھا کس نے؟ ایک کتاب ہے تاریخ دمشق. کون سی بھائی؟ تاریخ ابن عساکر میں کہتے ہیں. 80 جلدوں کی کتاب ہے. جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 72. راوی کون؟ نبی کے بھی شاگرد, علی کے بھی شاگرد, نبی کے بھی کزن, علی کے بھی کزن, نام اس کا عبداللہ ابن عباس. فرماتے ہیں اللہ کے نبی مدنی کریم کی بارگاہ میں نوجوان بیٹھا تھا. آمنہ کے لال نے فرمایا جا آیت الکرسی لکھ کر لا, لیکن لکھنا ایسے کہ باقمال ہو. تو کیلیگرافی کی سیدنا امیر معاویہ نے خوش خط کر کے لکھا, نبی کی بارگاہ میں لائے تو اللہ کے نبی نے ان کے حسن تحریر کو دیکھا تو آمنہ کے لال خط کو دیکھ کے مسکرا اٹھے. تو کہا میں نے پوچھا کون ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہے. کون بھائی؟ ایک اعتراض اور ہوتا ہے, لیکن امیر معاویہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے, جبکہ آئے 1 سال پہلے تھے, سن 7 ہجری میں نبی پاک کے عمرے کے موقع پر. بخاری شریف میں موجود ہے. اور روایت ہے کس کی؟ حضرت امام جعفر کہتے ہیں میں نے روایت سنی اپنے بابا امام باقر سے. امام باقر کہتے ہیں میں نے روایت سنی اپنے بابا حضرت امام زین العابدین سے. زین العابدین فرماتے ہیں میں نے روایت یہ سنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے, اور عبداللہ بن عباس کہیں میں نے حدیث یہ سنی سیدنا امیر معاویہ سے. کس سے؟ جی بھائی کل کی کانفرنس کیسی ہوئی؟ میں پوچھو راؤ صاحب سے کہ میں نہیں گیا تھا. وہ فرمائے کہ ایسی ہوئی ایسی ہوئی ایسی ہوئی. تو اگر مجھے ان کی ذات پہ اعتبار ہی نہ ہو تو میں ان کی بات آگے نقل کروں گا. جی بھائی ان کی بات تو تب آگے نقل کروں گا کہ جب ان کی صداقت بھی میرے دل میں ہو, ان کی عقیدت بھی میرے دل میں ہو. تو کہا تو امیر معاویہ نے تھا, حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی چیز کو آگے نقل کیا, ان سے آگے نقل کیا. چوتھے امام عابد مبار امام سجاد حضرت حسین کے بیٹے نے, ان سے آگے نقل کے کس نے؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر کے ابو نے. ان سے آگے نقل کے خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پہ یار لوگ فقہ جعفریہ لے کے ڈگڈگی بجاتے پھرتے ہیں. اگر امیر معاویہ سچا نہ تھا, ان کی ذات سچی نہ تھی, بات سچی نہ تھی, تو نبی کے اہل بیت والے ان سے یہ معاملہ پوچھ کے آگے نقل کرتے؟ جی بھائی کبھی نہیں. نقل کی کیوں ہے کہاں بخاری شریف اس میں بھائی؟ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے, وہ امیر معاویہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے عمرے کے موقع پر نبی بال کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے تھے. اور بھی کہتا, اکیلا کہتا ہے, مان لے اس کی بات کو, ڈنڈی نہ مارتا ہو. عبداللہ ابن عباس نے کہا سنو وہ پیغمبر کا صحابی ہے, اور نبی کا کوئی صحابی دین بیان کرنے کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارتا. رسول خدا کا صحابی جھوٹ نہیں بولتا. یہی تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کے آگے نبی کے سارے صحابہ دین پہنچانے کے معاملے میں عادل ہیں, ڈنڈی نہیں مارتے. نبی کا صحابی دین پہنچانے کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہاں جو دین میں ڈنڈی مارے اس کے سر پہ سیدھا ڈنڈا مارتے ہیں. دین میں گڑبڑ نبی کا صحابی کوئی کہتے کیا ہے میں نے بال کاٹے,
اس کے نبی پاک صلی اللہ بال بھی کاٹے ناخن بھی کاٹے اور جھولی میں جمع کر لی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ کیا کرے گا ان کا؟ عرض کیا رسول اللہ زندگی بھر کا گہنا مل گیا کہ نبی کے بال مل گئے، نبی کے ناخن مل گئے، مرتے دم گھر والوں سے کہوں گا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چل بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا. تین چیزیں ہو گئی. ہمارا موجودہ بلوچستان جو ہے سن 19 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پہلی مرتبہ یہاں پہ حضرت سہل بن عدی کی ماتحتی میں محمد عربی کے صحابہ پہنچے دین بلند کرنے کے لیے 19 ہجری میں. نبی پاک کی وفات 11 میں، یعنی 8 سال کے بعد ہی نبی کے صحابہ موجودہ پاکستان میں پہنچ گئے تھے. اور امیر معاویہ کے دور میں ملتان تک بھی پہنچے، لاہور تک بھی پہنچے. پشاور فتح ہوا تو ان کے دور میں، اٹک فتح ہوا تو ان کے دور میں، چھچ فتح ہوا ان کے دور میں، سواتی فتح ہوا تو ان کے دور میں. سن 44 میں سیدنا محلہ بن ابی صفرہ ازدی اتقی صحابی رسول کے حصے پر سلام امیر معاویہ کے تھے. یہاں پہ حکومت تھی راجہ ارمنی کی. اسے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی عرب کی دھرتی میں تشریف لے آئے. اس نے وفد بھیجا، کچھ تحفے تحائف بھیجے. ان تحائف میں تھا کیا؟ مٹی کے گھڑے میں ادرک بھیجی، خوشبوئیں بھیجی، ساگوان کی لکڑی بھیجی، جسے ہمارے علاقائی زبان میں دیار کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے زنجبیل یعنی ادرک کو استعمال کیا اور ساتھ ہی فرمایا اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے. اور ساگوان کی لکڑی چونکہ نرم بھی ہوتی ہے، خوشبو والی بھی ہوتی ہے، تو آمنہ کے لال نے اس کی چارپائی بنوائی. اللہ کے نبی آرام فرماتے تو اسی چارپائی پہ پھر رسول پاک کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، اور اسی چارپائی پہ ابو بکر عمر عثمان کا جنازہ اٹھا، اور اسی چارپائی پہ پھر 600 درہم کی چارپائی خریدی کس نے؟ حضرت معاویہ نے. لے گئے ملک شام اور گھر والوں سے کہا سنو جب میرا انتقال ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ جنازہ میرا ہو، چارپائی نبی کی، کفن میرا ہو، قمیض نبی کی، ہونٹ میرے ہو، لیکن بال نبی کے، آنکھیں میری ہوں تو ناخن خدا کے نبی کے. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی ملنگ مر جائے تو اللہ کے سارے مر جائیں. تو بڑا ملنگ دوڑ کے آئے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کے پرسا کو دے گا. مجھے میں زمانی پر گیا تھا، کربلا کی خاک لے کر آیا، بس یہ کربلا کی خاک قبر میں ڈال دیجیے، خیر ہی خیر ہے. بھائی 14 صدیوں بعد اگر جناب حسین ابن علی کی نسبت رکھنے والی کربلا کی خاک کسی کی قبر میں آ جائے تو یہ تو خیر ہی خیر ہے. لیکن 1400 سال پہلے رسول پاک مدنی کریم کے نواسے کی خاک میرے بھائی نہیں، بلکہ محمد عربی کے جسم کی پوشاک جس کی قبر میں آ جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ آج کا بندہ حجورہ کرنے جائے، مدینے کی چادریں خرید لیتے ہیں، زمزم میں اس کو دھو لیتے ہیں، آپ کے گھر والوں سے کہتے بھی ہیں کہ سنبھال کر رکھنا، اگر مر جاؤں تو کفن انہی میں دے. کیوں بھائی؟ مدینہ شہر کی چادریں، مدینہ جسے مدینہ کے شہر کی چادریں مل جائیں یہ تو بڑے بخت والا ہے. جسے شاہ مدینہ محمد عربی کی اپنی چادر مل جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ وہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں، کاتب ہیں، خلیفہ ہیں. کیا ہیں؟ تو چھٹے خلیفہ تو امیر معاویہ ہیں. 5 میں کون تھے؟ یہ بھائی اچھا میں نے یہ اینک پکڑائی راؤ صاحب کو تو میرے ہاتھ میں تو اینک ہے. اب یہ گلاس بن گیا نا بھائی، اینک رہے جی بھائی. جی امیر معاویہ خلیفہ نہیں تو انہیں خلافت دی تھی علی کے بیٹے، تو علی کے بیٹے نے ان کو خلافت دی تھی، امارت دی تھی، حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی. دی کیا تھی؟ جی بھائی ماننا پڑے گا بھائی، جب دی ہی خلافت تو ملی بھی خلافت. جی بھائی رہے گی بھی علیحدہ چتر رہے کہ دی تو خلافت لیکن آگے بادشاہت بن گئی. ایسا نہیں، میں امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتا، انہوں نے حضرت حسین کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو حکومت کیوں دی تھی؟
تو یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسن نے اپنے بھائی حسین کے ہوتے ہوئے یزید کے ابا کو حکومت کیوں دی تھی؟ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ ہم تو اس پہ بھی اعتراض کوئی نہیں کرتے، ہم تو اس پہ بھی اعتراض کوئی نہیں کرتے نا بھائی. اگلی بات یہ ہے کہ ہم امیر معاویہ کو عالم الغیب تو مانتے ہی کوئی نہیں. یہ بھائی انہوں نے اچھا سمجھا، برا نکل آیا تو قصور کوئی نہیں تھا. لیکن حضور آپ تو امام حسن مجتبی کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. حیات القلوب باب نمبر 1 کہ امام ہوتا وہی ہے جس کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہو. اگر امام کے پاس علم غیب نہ ہو تو امام رہتا ہی کوئی نہیں. تو سب کچھ جاننے والے عالم الغیب امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کو دیکھا کیسے تھا، دیا کیا تھا؟ پھر حسن مجتبی کے تو ابا علی بھی عالم الغیب ہیں. نبی جو کربلا میں ہوا نا اس کے ذمہ دار امیر معاویہ ہیں. میں نے بھی دیکھو بیٹے کے جرائم کا باپ ذمہ دار نہیں. جی بھائی، اور اگر یہی ہے لیکن تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ علم غیب ان کے پاس نہیں تھا. بھائی جس ذمہ دار وہ ہے جس نے یزید کو حکومت دی، تو یزید کے ابا کو حکومت کس نے دی؟ جی بھائی امام حسن. تو امام حسن کو حکومت کس نے دی؟ تو ابا بھی عالم الغیب ہے، بیٹا بھی عالم الغیب ہے، بیٹے کے ساتھ دوسرا بیٹا بھی عالم الغیب ہے. اس نے بھی نہیں روکا، بھائی جی مہربانی کیجیے حکومت نہ دیجیے. تو اعتراض کرنے والا جب امیر معاویہ پر اعتراض کرے گا تو اوپر والوں کے پلے کچھ چھوڑتا یہ خلیفہ بنے کون؟ حضرت مولانا معاویہ صاحب ہماری جماعت میں آ گئے. مولانا اشرف طاہر صاحب کہیں کہ میرے پاس 2 عہدے ہیں، میں پنجاب کا بھی صدر ہوں، مرکزی نائب صدر بھی ہوں. چلے پنجاب کی صدارت میں دیتا ہوں مولانا معاویہ حسن صاحب. صدر نے دی، آگے دے دی. شورا اس کے بعد توثیق کر دے. ابھی سلیم بھائی نے یوں کیا سر، لیکن شورا توثیق کر دے تو پھر سر یوں ہو جائے گا نا بھائی. صدارت ان کے ہے معاملہ. صدر نے اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے دی. اعتراض کرنے والے چوروں نے کل سرگودا شہر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا. وجہ ہم نہیں مانتے. کہنے والا کہے گا چوڑیوں تمہاری سنتا کون ہے؟ دینے والے نے حقدار سمجھا اگلے کو دے دی تو معاملہ، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ بھائی پارٹیاں 2 ہی تھی، دینے والے حسن مجتبی تھے، لینے والے امیر معاویہ. دینے والے نے خوش دلی سے حکومت دی، لینے والے نے لی اور نبی کا فرمان کو پورا کر دیا. تو اعتراض کرنے والا چوڑا جو اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کو سنا جائے گا؟ یہ بھائی سنا جائے گا. دینے والے نے حکومت دی، لینے والے نے پھر آگے چلائی کیسے؟ مقتل ابی مخلف لوط بن یحییٰ کی کتاب ہے، کربلا کی عنوان پہ سب سے پہلی تاریخ کی کتاب. اس میں لکھا گیا ہے سیدنا امیر معاویہ 20 سال تک نبی کے نواسوں کو 10 لاکھ دینار دیا کرتے تھے ہر سال. کتنے؟ 10 لاکھ. جی بھائی 10 لاکھ. اچھا 10 لاکھ دینار سن کے کسی ایک بندے کی بھی سبحان اللہ نہ نکلنا وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ دینار ہوتی کیا چیز ہے. 2.97 گرام خالص چاندی ہو تو وہ 1 درہم بنتا ہے. 4.25 گرام 22 کیرٹ کا سونا ہو تو آج کے دور میں نبی کے دور والا دینار بنتا ہے. اور موجودہ دور میں نبی پاک کے دور کے دینار کی جو موجودہ قیمت ہے سونے کے لحاظ سے وہ 1,55,125 روپے ہے. تو دیا کرتے کتنے تھے؟ 10 لاکھ. تو ضرب دیجیے جواب کتنا بنے گا؟ تقریباً 155 ارب روپے ہر سال معاویہ دیتا تھا، علی کے بیٹے لیتے تھے. کتنے؟ اگر ناصر بوسال صاحب گرانٹ لے نا حکومت سے 155 ارب روپے کی
تو یقین کریں کہ بھائی سلیم صاحب کا اخبار چھوڑ کے پوڈ کاسٹ کریں گے کیا؟ جی بوسال صاحب نے پورے پاکستان میں تاریخ رقم کر دی، 155 ارب روپے ضلع کے لے کر آ گئے پورے ڈلور میں. اور امیر معاویہ ہر سال دیتے ہیں، حسن مجتبیٰ کو الگ، حسین ابن علی کو الگ، اور دیتے کسے ہیں؟ نبی کے نواسے. نواسے کون ہیں؟ جس نے صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور جو کھا لی تو اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کے کھجور نکال دی، پتر نہیں تو سید ہے، اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں. سید کو صدقہ جائز. تو جو سبق نانا نے شروع سے پڑھایا تھا کہ جو چیز جائز رہو کھانی نہیں، تو کیا حسن حسین بھول گئے تھے سے بھائی؟ جی بھائی، جی بھائی 10 سال تک حسن مجتبیٰ، 20 سال تک مولا حسین 155 ارب روپے ہر سال لیں، استعمال کریں. کیوں؟ جانتے تھے کہ مال بھی حلال ہے، دینے والا بھی مومن. ورنہ فروع کافی کتاب میں لکھا کیا ہے؟ اگر حاکم وقت نیک نہ ہو تو اس کا دیا ہوا مال وہ مال حرام ہوگا. اب دنیا بھر کے ملکوں سے پوچھئے جی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے، بھائی یہ سب کچھ تیری بات بکواس اپنی جگہ. اتنا بتا کہ جن لینے والوں نے اسی معاویہ سے مال لیا تھا، حلال سمجھ کر لیا کہ حرام سمجھ کے؟ جی بھائی اگر حلال سمجھا تو پھر مان جاؤ کہ علی کے بیٹوں کی نگاہ میں وہ مومن بھی برحق ہے، عادل بھی برحق ہے، خلیفہ بھی برحق ہے. اور اگر تم کہو کہ نہیں مال حرام تھا، پھر مال اگر حرام ہے تو کھانے والے مومن کیسے، کھانے والے معصوم کیسے، کھانے والے منصوص من اللہ کیسے، کھانے والے امام کیسے؟ اماموں کی امامت تبھی بچے گی جب مال کو حلال سمجھو، معاویہ کو مومن سمجھو. چلے بات کافی ساری لمبی ہوگی نا بھائی. شادی ہوگی آپ کی؟ بھابھی گھر پہ ہی ہیں طریقے سے. چلے وہ سید امیر، ان کی آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ ہند. ہندا نہیں ہے بھائی، سیدہ ہند. ابا کون ہے؟ ابا معاویہ کے ہیں، سسر نبی باقی ہے. اما معاویہ کی ہے، ساس نبی باقی ہے. اور آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کے 3 باپ ہیں. ہر شخص کے یا رسول اللہ کیسے؟ اور میں حقیقی باپ بھی اس کا باپ ہے، سسر بھی اس کا باپ ہے، پیر و مرشد بھی اس کا. تو پھر ہر شخص کی 3 مائیں ہیں. وہ 3 مائیں کون سی ہیں؟ حقیقی ماں بھی ماں ہے، ساس بھی اس کی ماں ہے، اور اس کے استاد کی پیر کی گھر والی وہ بھی اس کی ماں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو اما ابا امیر معاویہ کے ہیں وہ ساس سسر نبی کے باپ کے ہیں. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ساس سسر نبی کے ہیں تو نبی کے ابا کی جگہ پر بھی ہیں، نبی کی اما کی جگہ پر بھی ہیں. اب وہ ابو سفیان ہے کون؟ صحابی تو ہے ہی ہے. اس ابو سفیان کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حرب ہے. حرب کے ابا کون ہے؟ اس کا نام امیہ ہے. امیہ کا ابا کون ہے؟ اس کا نام عبد الشمس ہے. عبد الشمس کا بھائی کون ہے؟ اس کا نام ہاشم ہے. تو ہاشم کے ابا کون ہے؟ اس کا نام عبد مناف ہے. تو اسی ہاشم کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام جناب عبداللہ ہے. وہ عبداللہ کا بیٹا کون؟ وہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی 5ویں پشت میں جا کے امیر معاویہ خدا کے نبی، ایک دادا کی اولاد، باپ کی طرف سے بھی نبی کے خاندان میں. تو اما کون ہے؟ سیدہ ہند. ہند کے ابا کون ہے؟ نام اس کا عتبہ. عتبہ کے ابا کون ہے؟ تو نام اس کا ربیہ. اور ہند بنت عتبہ اور ربیہ. اور ربیہ کے ابا کون ہے؟ تو نام اس کا امیہ. تو امیہ کے ابا کون ہے؟ تو نام اس کا عبد الشمس. اور عبد الشمس کے ابا کون ہے؟ وہی عبد مناف جو نبی کے دادا ہے. یعنی باپ کی طرف سے بھی قریشی، ماں کی طرف سے بھی. جی بھائی نہیں وہ خاندان اور تھا، یہ خاندان اور ہے. یاد رکھیے گا. راؤ صاحب راجپوت ہیں. راجپوت قوم ایک ہے لیکن راجپوتوں کی گوتیں کتنی؟ جی بھائی 36 ہے. تبلیغی جماعت والے میواتی قوم ایک ہے
لیکن ان کی گوتے شاخیں بامن ہیں. جٹ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 261 ہے. ارائی قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 8 ہے. ایسے میرے بھائی کمبو قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 84 ہیں. بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہیں. اور ایسے ہی گجر قوم ایک ہے اور شاخیں ان کی 1006 ہیں. اب 1006 جو ہو تو پہلے 1000 تو پکے تھکے گجر، اوپر والے 6 یہ کوئی اور ہو گئے. اچھا راجپوت 36، پہلے 30 تو پکے تھکے راجپوت، اوپر والے 6 یہ کوئی اور ہو گیا بھائی جی. اچھا ارائن سارے کے سارے ارائن، راجپوت 36 تو سارے راجپوت بھائی، 44 بلوچ تو سارے بلوچ، گجر 1006 تو سارے گجر. تو بھائی خاندان قریش 10 شاخوں میں تقسیم ہو گئے، یہ الگ الگ کیسے ہو گئے؟ یہ مختلف کیسے ہو گئے بھائی؟ 1036 سارے گجر تو 10 جو ہیں یہ الگ الگ کیسے ہو گئے؟ نبی کا خاندان قریش کیا بھائی؟ اس قریش کی 10 شاخیں ہیں. قبیلہ بنو ہاشم نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان. قبیلہ بنو تیم عمر ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی عمر کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم خالد بن ولید کا خاندان. قبیلہ بنو اسد سیدہ اما خدیجہ نبی کا سسرالی خاندان. قبیلہ بنو زہرہ نبی کا ننہالی خاندان، سیدہ آمنہ کا خاندان. بھائی قبیلہ بنو نوفل، قبیلہ بنو سہم اور قبیلہ بنو امیہ. اور قبیلہ بنو امیہ کون سا؟ امیر معاویہ کا خاندان. اور قبیلہ بنی عبد الشمس کون سا؟ نبی کے بڑے داماد لقیط ابن ربیع کا خاندان. تو یہ 10 جو ہیں یہ الگ الگ کیسے ہو گئے؟ وہ خاندان اور یہ خاندان اور بھائی جیسے یہاں پہ سارے کے سارے ایک قوم کی شاخیں، تو یہ 10 کے 10 ہیں قبیلہ بنو قریش کی شاخیں. یعنی نبی بھی قریشی، ابو بکر بھی قریشی، عمر بھی قریشی، عثمان بھی قریشی، علی بھی قریشی، خالد بھی قریشی، لقیط بن ربیع بھی قریشی، سیدہ خدیجہ بھی قریشیہ، حضرت سیدہ آمنہ یہ بھی خاندان بنو قریش ہے. تو امیر معاویہ تو یہ بھی قریشی. رہا یہ معاملہ کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان کب ہوئے؟ کہتا فتح مکہ کے موقع. جی فتح مکہ کے بعد قرآن کون سا اترا جو امیر معاویہ نے لکھا تھا؟ یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں. اور آخری آیت جو قرآن پاک کی اتری وہ نبی پاک کے آخری حج کے موقع پر، یعنی نبی پاک کی وفات سے تقریباً 80 دن پہلے. کتنے؟ 80. اب 80 دن سے پہلے کیا ان 2.5-3 سال میں قرآن کچھ بھی نہیں اترا؟ یہ بھائی کتنا اترا؟ موجودہ قرآن ہے تقریباً 6000 آیات. موجودہ قرآن کی 10 سے لے کے 12% تک جو قرآن کا حصہ ہے جو اترا ہے ان 3 سالوں میں. کس میں بھائی؟ اور امیر معاویہ سن 8 ہجری فتح مکہ میں نہیں، 1 سال پہلے سن 7 ہجری میں ایمان لائے. گواہی دینے والا کون؟ 3 امام ہیں. چوتھے کون؟ عبداللہ بن عباس. جی امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر تو ایمان لائے، لیکن میں نہیں مانتا. تو اس سے پوچھو پوتری کے بچے تجھے کون مانتا ہے؟ تو نبی کے ہاتھوں پر ایمان لانے والوں کو نہ مانے تو تیرے سے بے ایمان کو صاحب ایمان کون مانتا ہے؟ نہیں میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ امیر معاویہ نے 2 سال اپنا ایمان چھپایا تھا. چلو مبارک ہو بھائی. میں نے کیا چھپایا؟ یعنی میرے پاس تھا نا تو چھپایا نا بھائی. جی امیر معاویہ نے ایمان چھپایا تھا، یعنی تم مانتے ہو کہ ایمان تھا امیر معاویہ کے پاس. یہ تو مان گئے نا بھائی. تو نبی کے دور میں ایمان تھا تو مطلب صحابی تھے. نبی کے دور میں ایمان تھا تو مطلب نبی کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. رہا 2 سال چھپایا اس لیے ایمان تھا. تو جس کے مذہب میں 90% تقیہ دین چھپانا ہو پھر وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے 10 حصے ہیں ان میں 9 حصے دین چھپانا ہے. وہ 2 سال چھپا لے تو ایمان قبول نہیں، تم 90% چھپا لے تجھے میں مومن کیسے مان لو؟ وہ اپنا چھپائے. بھائی جناب سیدنا علی کے بابا ابو طالب ایمان لائے تھے، کہتا ایمان لائے تھے.
انہوں نے چھپا لیا، مرتے دم تک انہوں نے چھپا کے رکھا. چھپانے کا مزہ تو آ گیا، چھپایا علی کے بابا نے تھا، لیکن کوٹ مومن کی مدنی کو پھر بھی پتہ لگ گیا. ابھی جس تو آگے نہیں چھپانے کی. بھائی جس نے زندگی کے آخری سانس تک چھپایا وہ جناب علی کے ابا ابو طالب علیہ السلام ہے. جو پوری زندگی چھپائے وہ تو علیہ السلام ہے، جو 2 سال چھپائے تو اس کا ایمان قابل قبول بھی کوئی نہیں. بھائی نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا جناب عباس ہے. جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے، 6 سال اپنا ایمان چھپایا، فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول ان کا اعلان کیا. اگر کوئی 2 سال ایمان چھپا لے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، تو جس نے 6 سال ایمان چھپایا اس کا ایمان قابل قبول کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں ان کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کیا. اگر ان کا ایمان اللہ کے نبی نے قبول کیا تو امیر معاویہ کا ایمان کون سا کسی ملنگ کی اماں نے قبول کرنا تھا؟ وہ بھی خدا کے نبی ہی نے قبول کیا. اور قبول کیا اور یوں کیا کہ فرما دیا کہ ابو سفیان کا گھر دارالامان ہے، تو اس میں داخل ہو گیا میں محمد اسے امن کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اس کے گھر میں جانے والے سے جو بندہ جھگڑا کرے گا لڑائی اس سے نہیں مجھ سے ہوگی. یہ نا بھائی کیونکہ امان میں نے دی. یعنی جو باہر سے آ کے ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے تو کچھ نہیں کہنا. تو جو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر میں ہو تو اس پہ بک بک کرنے کا تجھے پرمیشن کس نے دی؟ نبی فرمائے باہر سے آ جائے تب بھی کچھ نہیں کہنا. تو جو پلا بڑا ہی ابو سفیان کی گود میں ہو، ان کے گھر میں ہو، تو اس پہ اعتراض کیسا ہو؟ نہیں، ان کا تو ابا کا ایمان بھی قابل قبول ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ رسول پاک کے مقابلے میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور جو نبی کے مقابلے جنگ کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. تو ان سے پوچھئے کہ نبی کے چچا علی کے چچا نام ہے ان کا جناب عباس. جناب عباس جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں آئے، قیدی بھی بنے، تو ان کا ایمان. بھائی نبی کے بھی چچا صاحب بھائی ہیں، جناب علی کے سگے بھائی ہیں، حضرت حسین کے پہلوئی جناب مسلم عقیل کے ابا ہیں، نام ان کا عقیل ہے. اور یہ عقیل کون ہے؟ جو جنگ بدر میں نبی کے خلاف لڑے بھی تھے، گرفتار ہوئے بھی تھے، قیدی بنے بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان جو لائے. تو ان کا ایمان قابل قبول کیسے؟ ابو طالب کی بیٹی ہے، حسین کی پھپھو ہے، علی کی بہن ہے، اور نبی کی پھوپھی چچا زاد ہے کون؟ سیدہ ام ہانی. یہ بھی ایمان تو نہیں، تو فتح مکہ کے موقع پر تو سیدنا علی کی ہمشیرہ کا ایمان قابل قبول کیسے ہے؟ بھائی نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا ایمان جو لائے فتح مکہ کے موقع پر. نبی کے چچا، علی کے چچا، نام ان کا ابو لہب ہے، اور ابو لہب کے بیٹا ایمان لائے تو فتح مکہ کے موقع پر تو ان کا ایمان قابل قبول کیسے ہے؟ نہیں، ان کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کیا. تو حضور ان کا ایمان بھی اللہ کے نبی نے قبول کیا. نہیں، یہ تو ایمان لائے تھے لیکن ڈر کر لائے تھے. کیا تھے؟ اچھا، قرآن پاک کی سب سے آخر میں مکمل طور پہ اترنے والی سورت ہے کون سی بھائی؟ یہ بھائی یعنی دعا کروا دی ہے جی جی سورۃ النصر ہے. اذا جاء بھائی مسجد تھوڑی وسیع کرنی بھائی، اس کے لیے اینٹیں چاہیے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے جی، 5000 اینٹیں میری طرف سے کل پہنچ جائیں. اینٹیں کا لائن تھی، سارے بارش کی ماری ہوئی، سیم زدہ، جیسے کیا کہیں گے امداد کی مسجد کی یا 2 نمبری کی جی بھائی. اللہ فرماتے محبوب دیکھیے نا اللہ کی مدد نہ پہنچی. کیا لوگ فوج در فوج دین میں آ گئے. کس میں آ گئے جی بھائی؟ دلوں کے حال جاننے والا رب کہتا دین میں آ گئے. کس میں آ گئے؟ دین میں. کس میں آ گئے؟ دین میں. اور یہ ڈر کر آئے تھے. قرآن کہتا دل سے آئے، یہ کہتا ڈر کر آئے. قرآن کہتا دین میں آئے، یہ کہتا نہیں اندر سے منافق تھے. یعنی ایک بات کافر کی، ایک بات قرآن کی، تو بات سچی ہے کس کی بھائی؟ قرآن کلام رب کا ہے،
اور دلوں کے حال جاننے والا رب کہتا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں ہے. رب کہتا دین میں ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر آنے والے ڈر کر رہے تھے. رب کہتا دین میں ہے، دل سے ہے. کیا ہے بھائی؟ اگر تم مانو گی، یہی مانو کہ نعوذ باللہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، تو رب کہتا دین میں ہے. تو جن کو دیندار خدا کہتا ہے ان کو آج نکی رانی سرکس کا فنکار بے دین کہے تو ان کا بگڑتا کچھ نہیں، کہنے والے لاندی کے پلے بچتا کچھ نہ کچھ. سیدنا حر بن یزید تمیمی، میں نے بھی کہا کیا بھائی؟ سیدنا حر بن یزید تمیمی کون ہے؟ حضرت حسین کا مخالفین میں تھا. آخری دنوں میں کیا کیا؟ حضرت حسین کی مظلومیت دیکھی، دل پسیجا، سرداری چھوڑی، مولا حسین کے غلام بن گئے اور حسینی فوج میں سپاہی بن گئے. 2 دن کے بعد شہید بھی ہو گئے. ان سے پوچھو جناب حر کو جانتے ہو؟ سارے ملنگ میرے جی حر علیہ السلام. جب حر علیہ السلام کیوں؟ کہتا مولا حسین کے ساتھی تھا. کتنے دن؟ بچپن کا. کہتا نہیں سے 2 دن پہلے آیا نا. تو جو 2 دن پہلے مولا حسین کی فوج میں آ جائے یہ تو علیہ السلام ہے جو 23 سال نبی کے پہلو میں گزارے، تو اس کا مقام کیا ہے؟ بھائی تیری اپنی تاریخ بیان کرتی ہے. یہ حر بن یزید وہی تھا جو دشمن کی فوج کا سالار تھا. حضرت حسین کو گھیر گھار کے مدینہ وہاں پہ کربلا کے میدان میں لانے والا اسے لسن نہیں، اس کی بازی پہ تنقید بھی کرنی جو تھا نا. لیکن اب یہ دیکھو کہ مولا حسین کا سپاہی ہے. ہم بھی تو یہ کہ جو تھا لیکن اب اتنا دیکھو محمد عربی کا صحابی ہے. اس کے ماضی پر تنقید نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی توبہ کو مولا حسین نے قبول کر لیا. تو حضور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جن کی توبہ کو مولا حسین قبول کر لیں، ان کے ماضی پہ تبصرہ تنقید کوئی نہیں کرنی. تو جن کی توبہ کو حسین کے نانا محمد عربی قبول کر لیں تو ان کے ماضی پر بھی تنقید کوئی نہیں کرنی. وہ سید امیر ہے. چلے کوئی ٹائم چلا، سوال جواب کے لیے نکالتے ہیں. بس آخری بات اور بات ختم ہوگا. آپ کے ہاں اس علاقے میں شادیاں ہوتی نہیں؟ جیسے مین روڈ سے اترے نا